آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ آج ہم مرزا صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے جس میں انہوں نے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ گنبد خضرا کو گرا دینا چاہیے اور پاکستان میں جتنے بھی مزارات ہیں ان کو مسخ کر دینا چاہیے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کہا جاتا ہے، حدیث پاک ہے کہ قبروں کے اوپر جو ہے وہ گنبد بنانا یا مزار بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ اس حدیث پاک کی ہی روح سے کچھ چیزوں کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ وہاں الفاظ ہیں مسجد قبر کے اوپر ممبر نہیں بنایا جا سکتا، گنبد نہیں بنایا جا سکتا، لیکن جہاں بھی آپ مزار شریف کو دیکھتے ہیں یا کسی گنبد خضرا شریف کو دیکھتے ہیں تو وہ قبر کے اوپر نہیں ہے، وہ قبر کے اوپر سے، مزار کے اوپر سے کافی فاصلے کی بلندی پر ہے۔ تو حدیث پاک میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ قبر کے اوپر بلندی پر جو ہے گنبد بنانا چاہیے یا نہ بنائیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے جناب کہ مرزا صاحب اپنی نااہلی کا ثبوت دیتے ہیں، پوری دنیا کائنات میں بد اخلاقیات، بے حسی اور بے غیرتی کی انتہا کرتے ہیں اپنی ویڈیو میں۔ آپ ان کی کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ہمیشہ وہ پھکیاں بیچتے ہوئے نظر آئیں گی اور یہ بتاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دیکھو میں نے کیسی پھکی دی ہے۔ سینس لیس اور بد اخلاق ہونا، یہ اگر کوئی ایسا چاہتا ہے تو یہ مرزا جیلمی صاحب سے پوچھیں۔ میں نے کئی ویڈیوز اور کئی اعتراضات ان کے جیلم اکیڈمی کے نمبر پر باقاعدہ طور پہ سینڈ کی ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، اور اس کے شاگردوں نے میری ویڈیوز کو دیکھا بھی ہے، لیکن مرزا جیلمی تک باقاعدہ طور پہ ان کا جو ہے وہ کوئی سوال نہیں، جواب نہیں ملا مجھے۔ اور یہ بات کرتے ہیں علمی کتب کی، یا ان کا یہ کہنا کہ اولیاء کرام کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے تو پچھلی صرف اور صرف یہی کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے آن کیمرہ جو ہے وہ کئی لوگوں کو کلمہ پڑھایا، لہٰذا وہ بھی ولی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور آپ دونوں ایک ہی جو ہے وہ گھر کے لوگ ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی جو ہے وہ سوال کیے گئے تھے اور اس نے بھی بکواس میں کرتا رہا، لیکن اس نے جواب کوئی نہیں دیا۔ اور آپ بھی وہی ہیں، آپ بھی اسی کے شاگردوں میں سے ہیں، لہٰذا اولیاء کرام کی بارگاہ میں آپ جو جس طرح کی بکواس کرتے ہیں جناب، آپ کو سینس نہیں ہے، سینس بھی نہیں ہے، شرم بھی نہیں ہے، تہذیب بھی نہیں ہے، اور شاید کہ آپ اخلاقی اعتبار سے بھی بہت زیادہ کمزور ہیں، اور آپ اپنے بچوں کو بھی یہی چیزیں سکھاتے ہیں۔ دیز آر اسٹوڈنٹس جو کہ آپ کے پاس اسٹڈی کرتے ہیں یا جن کو آپ لیکچر ریکارڈ کرواتے ہیں، نوجوان بچوں کو، وہ بھی آپ ہی کی طرح بد اخلاق بننا چاہتے ہیں۔ اور کئی میڈیا کے اینکرز جو ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم نے مرزا صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن یاد رہے کہ میرے سوالوں کا قرض ہے آپ پہ۔ یہ آن ایئر میں بات کہہ رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا جیلمی صاحب، میرے سوالوں کا آپ پہ قرض ہے اور آپ میرے سوالوں کے مقروض ہیں۔ اور آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی، اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، محبوب آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی موت آنی ہے۔ آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ معرفہ دو نکرہ جمع ہو جائیں، جہاں جس کلمے میں اور جس کلام میں دو نکرہ جمع ہو جائیں، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پہلے جملے کو دوسرے جملے سے جدا کیا جا رہا ہے۔ اِنَّکَ مَیِّتٌ، محبوب آپ کی موت اور ہے، وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، اور ان کی موت اور ہے، یعنی ورڈنگ وہی ہے، لیکن بس دو نکرہ انہوں نے پہلے جملے کو، لفظ میت جو ہے یہ نکرہ ہے، اور اس سے پہلے آنے والے حروف جس میں ضمیر بھی ہے دونوں کلمات میں، تو دو معرفہ ہیں اور دو نکرہ ہیں۔ اصول یہی بنتا ہے کہ جب دو معرفہ اور دو نکرہ اکٹھے ہو جائیں اور اور اس میں نکرہ معرفہ کے بعد آ رہا ہو، تو اس صورت میں جو ہے
وہ پہلے جملے کو دوسرے جملے سے جدا کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے تو دونوں کو ایک ہی طریقے سے ان کی ٹرانسلیٹ کی اور لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر دیا۔ حضور خدا کا نام ہے، برائے کرم جب بھی آپ اس طرح کی کوئی خرافت کرنے لگے نا تو پلیز آپ اس سے پہلے جو ہے وہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کو صحیح معنوں میں پڑھ لیا کریں۔ میں یہ اپنی ٹرانسلیشن نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ٹرانسلیشن ہے، یہ ٹرانسلیشن ہے گرامر کے اعتبار سے، اور آپ کو تو عربی گرامر یقیناً آتا ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ آپ کو آتا ہوتا تو آپ پھر اس طرح کی خرافت لوگوں کے درمیان نہ کرتے اور نہ ہی قرآن پاک کے غلط تراجم کو پیش کرتے۔ آپ کسی اعتبار سے عربی لغت کو سمجھ لیں پہلے اور پھر اس پر بات کریں۔ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے سوا کوئی کام نہیں کیا، اور میں پھر آن ایئر بتا دوں کہ جناب صاحب آپ میرے سوالوں کے مقروض ہیں، جاوید الحسن چشتی کے سوالوں کا مقروض ہے مرزا جیلمی، تو مرزا صاحب کے پاس میرے سوالوں کے جواب نہیں ہیں، اور اگر ملے بھی تو یہیں بائیں شائیں کر کے جواب ان کے دیں گے اور سائڈ پہ ہو جائیں گے، کیونکہ اب تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ ہماری اکیڈمی میں علمی بحث ہوتی نہیں ہے۔ یعنی آپ لوگوں کے درمیان جو مباحثہ کرتے ہیں وہ جہالت پہ مبنی ہوتا ہے۔ یہی بات آپ کہنا چاہتے ہیں نا کہ میری اکیڈمی میں علمی بحث نہیں ہوتی۔ حنیف قریشی صاحب کو، مفتی حنیف قریشی صاحب کو آپ نے یہی جواب دیا تھا نا کہ میری اکیڈمی میں علمی بحث نہیں ہوتی، تو آپ یعنی جو بھی بحث کرتے ہیں وہ جہالت کی بنا پہ کرتے ہیں۔ اور جناب علی یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات آپ نے خود پیغام کے ذریعہ بھجوائی تھی، اور اس مناظرے کو ہم پکچرز کے اعتبار سے، ویڈیوز کے اعتبار سے ان کی کوریج کر رہے تھے۔ تو جو آپ نے حرکات و سکنات کی ہیں یہ دنیا کائنات میں سب کے سامنے ہیں، اور یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں بھی الفاظ ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ پوری دنیا کائنات کو یہ بات میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر نصیحت حاصل ہو جائے تو پھر ظالم قوم کے ساتھ کبھی نہ بیٹھے۔ اب ظالم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کچھ کر سکتا تھا اس نے وہ کیا لیکن حد سے زیادہ بڑھ گیا، یہ ہے ظالم کی بحث اور ظالم کی ڈیفینیشن۔ تو مرزا صاحب بھی باقاعدہ طور پہ ظالموں والا کام کر رہے ہیں، اور انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ وہ قرآن و سنت پر ظلم کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان بابِ تشیع کوئی نہیں کی بکواس پھیلاتے ہیں۔ آپ اگر اولیاء کرام کو صحیح معنوں میں پڑھیں، آپ کہتے ہیں نا اولیاء کرام کے پاس اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، آپ امام احمد ابن حنبل کی کتاب الزہد پڑھیں، امام ابو القاسم قشیری کی الرسالہ قشیریہ پڑھیں، آپ المغنی فی اسماء الرجال پڑھیں، آپ کو میں کون کون سی کتابوں کے نام بتاؤں؟ آپ کو تو صرف بخاری اور مسلم کا ترجمہ آتا ہے اور تو آپ کو کچھ آتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا لائن میں 200 گدھا ہونا تو درمیان میں ایک خنزیر کو چھوڑ دیں تو وہ 200 گدھوں کے درمیان خنزیر بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہی حال ہے آپ کا۔ تو برائے کرم آپ اپنی حرکات سے باز آئیں اور آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ قرآن و سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کی بے ادبی سکھاتے ہیں۔ ہم ادب کرنے والے لوگ ہیں اور ہمارے سر کا تاج۔ آپ نے ابو عباس المرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پڑھا؟ یہ وہ ولی کامل ہے۔ آپ تو بکتے ہو نا کہ تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، آپ مراکش جاؤ پہلے ان کے مزار پہ، آپ کو پھر سمجھ آئے۔ تو جناب یہ سمجھ لیں کہ امام ابو عباس المرسی یہ ایک ایسے وقت کے ولی تھے کہ جن کا یہ فرمان تھا کہ میں اپنی نظروں سے ایک لمحہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوجھل نہیں ہونے دیتا، اور اگر ایسا ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ یہ اولیاء کرام کی شان ہے، اور بابوں کا جہان اور کتابوں کا جہان اور نہیں ہے۔ بابوں کا جہان بھی وہی ہے، کتابوں کا جہان اور بھی وہی ہے۔ اور آپ نے بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صوفیانہ کلام کو شاعری کہا تھا نا، تو آپ ایسا کلام لکھ کے دکھائیں جو علم معرفت اور علم حقیقت پر اور علم شریعت تینوں پر جو ہے وہ یکساں برابر آ رہا ہو۔ تو یہ آپ میں سینس نہیں ہے اور نہ ہی یہ آپ کی کوالٹی ہے۔ آپ تو علامہ اقبال کے اشعار کو بھی نہ سمجھ سکے جس میں یہ الفاظ تھے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سو مرزا صاحب کے لیے یہ پیغام تھا، اور یہ پیغام مرزا صاحب کے فالوورز کے لیے بھی تھا، اور نہ ہی میں مرزا صاحب کو اس لائق سمجھتا ہوں کہ ان کی ویڈیو یا ان کی کلپ جو ہے میں اپنی ویڈیو کے درمیان لگاؤں، اور نہ ہی وہ اس قابل ہیں کہ ان کی آواز میری ویڈیو کی آواز میں آئے، اور نہ ہی وہ اس لائق ہے کہ ان کی پکچر میری ویڈیو کے پکچر میں آئے۔ بس تھم نیل پہ ان کی شکل دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو ذرا ابلیس کی طرح اس وقت اس کا بھی کیا حال ہو رہا ہے۔
تو برائے کرم آپ اس سے باز آ جائیں، سمجھ جائیں اپنے آپ کو، قرآن و سنت کا مذاق نہ اڑوائیں لوگوں کے درمیان، اور نہ ہی اپنا مذاق اڑوائیں۔ آپ ایک بارش شخص ہیں، آپ ایک عالم دین ہیں، چاہے جاہل ہی صحیح، لیکن اپنے آپ کو عالم دین تو کہلواتے ہیں نا، آپ علمی بحث تو کرتے ہیں نا، لیکن آپ جھوٹے بھی ہیں۔ آپ وہ جو نشانیاں 10 نشانیاں جو ولید بن مغیرہ میں پائی جاتی ہیں، ان میں سے 9 نشانیاں تو آپ میں پائی جاتی ہیں، تو 10ویں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ وہ آپ میں پائی جاتی ہے یا نہیں۔ تو اگر وہ 10 نشانیاں آپ کو نہیں پتا تو آپ سورہ قلم پڑھ لیجئے گا، آپ کو وہ تمام کی تمام 10 نشانیاں نظر آ جائیں گی۔ سو آج کے لیے صرف اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے، جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار، رونے لگے تھے تم بھی سمٹ کر سیتون سے۔ والسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk